بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ پاکستان 9th کلاس کی جو بک ہے فیڈرل بورڈ کی، سبق نمبر 3 ہے، حصہ دوم ہے، جغرافیہ پاکستان، سرزمین پاکستان کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے دنیا کے نقشے پر پاکستان کا محل وقوع ہے، اور جو پاکستان کی سرحدیں ہیں وہ کن کن ممالک کے ساتھ ملتی ہیں، اور کون سے دریا، پہاڑ یا ساحلی علاقے پاکستان میں پائے جاتے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں جانیں گے۔ اب ہم اس کی مشق کو سالو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے 4 کثیر الانتخابی جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ پاکستان کا جو کل رقبہ ہے وہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ اسلام آباد کہاں واقع ہے؟ اسلام آباد کسی بھی صوبے میں واقع نہیں ہے، یہ خطہ پوٹوہار میں واقع ہے۔ اگلا سوال نمبر 3 جو ہے، مسجد محبت خان کہاں واقع ہے؟ پشاور میں۔ صحیح جواب جیم والا ہے۔ پاکستان کا کون سا شہر پاکستان کا مانچسٹر کہلاتا ہے؟ فیصل آباد اپنے کپڑے کی صنعت کی وجہ سے پاکستان کا مانچسٹر کہلاتا ہے۔ 5واں سوال ہے، ڈیونٹ لائن کہاں واقع ہے؟ تو صحیح جواب ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ چین اور پاکستان کے درمیان حالیہ اقتصادی منصوبے کو کیا کہتے ہیں؟ CPEC۔ ملتان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ صوفیائے کرام۔ سوال نمبر 7 ہے، سوال نمبر یہ 8 ہے، میٹروپولس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا شہر، اس کا مطلب ہے شہر۔ واخان راہداری پاکستان کو کس سے ملاتی ہے؟ وسطی ایشیائی ریاستیں، اور کچھ لوگ اس کو وسطی بھی پڑھتے ہیں، وسطی ایشیائی ریاستیں، یہ صحیح جواب یہ ہے۔ پاکستان کی سرحد بھارت سے ملتی ہے، یعنی کہ مغرب والی سائڈ سے یا مشرق والی سائڈ سے بھارت سے ملتی ہے، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، پاکستان کی سرحدیں 6 ممالک سے ملتی ہیں، یعنی کہ 6 ملکوں سے پاکستان کی جو سرحدیں ہیں وہ ملتی ہیں۔ مشرق میں پاکستان کی بین الاقوامی سرحد بھارت کے ساتھ ملتی ہے۔ پاکستان کے شمالی سرے پر 806 کلومیٹر پر پھیلی لائن آف کنٹرول LOC جو پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کو بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر کے علاقے سے الگ کرتی ہے۔ چین شمال مشرق میں قراقرم کے پہاڑی سلسلے کی دوسری جانب واقع ہے۔ افغانستان کے ساتھ مغربی سرحد 2611 یعنی کہ 2611 کلومیٹر تک طویل ڈیونٹ لائن کے ساتھ قائم ہے۔ واخان راہداری، یہ راہداری ہے بے نہیں، افغان سرزمین کی ایک تنگ پٹی جو تاجکستان تک پھیلی ہوئی ہے، یہ پاکستان کو وسطی ایشیا کے باقی حصوں سے یا وسطی ایشیا کے باقی حصوں سے الگ کرتی ہے۔ جنوب مغرب میں پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ 909 کلومیٹر طویل سرحدی اشتراک ہے، یعنی کہ سرحد جو ہے وہ 909 کلومیٹر تک ملتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اسلام آباد کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اسے پاکستان کے دیگر شہروں سے ممتاز کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ بھی ہے، اور یہ ہم نے MCQs میں بھی پڑھا ہے کہ یہ کہاں واقع ہے۔ اور اسلام آباد اپنی سرسبز و شاداب جگہوں کے لیے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے تفریحی مقامات ہیں جن کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہے، جن میں مارگلا ہلز،
شکرپڑیاں اور نیشنل پارک شامل ہیں۔ یہاں کئی مشہور مقامات ہیں جن میں فیصل مسجد بھی شامل ہے جو جدید اسلامی فن تعمیر کی شاندار مثال ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، زمین بند ممالک ایسے ملک جو کہ ہر طرف سے خشکی سے گھرے ہوتے ہیں، زمین بند ممالک سے کیا مراد ہے؟ چند مثالیں پیش کریں۔ تو اس کا جواب ہے، زمین بند ملک ایسے ملک کو کہتے ہیں جو مکمل طور پر خشکی سے گھرا ہوا ہو، یعنی جس کے ساتھ کوئی بھی سمندر وغیرہ نہ لگے اور جس کی سمندر یا ساحلی پٹی تک براہ راست رسائی نہ ہو۔ پاکستان زمین بند لینڈ لاکڈ ممالک کے لیے تجارتی راستہ فراہم کرتا ہے۔ اس کی جو کچھ مثالیں ہیں، ایسے ممالک میں افغانستان اور بھوٹان شامل ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، بحیرہ عرب کے محل وقوع کی وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب ہے بحیرہ عرب۔ بحیرہ عرب یا بحر مکران بحر ہند کا حصہ ہے جو مشرق میں بھارت، شمال میں پاکستان اور جنوبی ایران، مغرب میں جزیرہ نما عرب اور جنوب میں راس غردافی صومالیہ، سقوطرہ یمن اور کینا کماری بھارت کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ یہ کنیا کماری یعنی کہ یہ کنیا کماری بھارت کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ ساحلی ممالک اور شہر۔ بحیرہ عرب میں ساحلی علاقے کے حامل ممالک میں بھارت، ایران، عمان، پاکستان، سری لنکا، یمن، صومالیہ اور مالدیپ شامل ہیں۔ بحیرہ عرب کے کنارے واقع بڑے شہروں میں بمبئی، سورت، منگلور اور کوچی بھارت، کراچی اور گوادر پاکستان اور عدن یمن شامل ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، بحیرہ عرب میں پائے جانے والے قدرتی وسائل کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے، سمندری تجارتی نقطہ نظر سے بحیرہ عرب بہت سے ممالک کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ گرم پانی کا سمندر ہے، بحری تجارتی راستہ ہے اور تیل اور گیس کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہے۔ بحیرہ عرب ایک تصوراتی حیثیت رکھتا ہے جو بحر ہند کو خلیج فارس سے ملاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، جناح ٹرمینل کراچی کی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے طور پر اہمیت بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، جناح ٹرمینل کراچی ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے کے طور پر اہم ہے کیونکہ یہ مسافروں اور سامان وغیرہ لے جانے کا ذریعہ ہے۔ جناح ٹرمینل کراچی پاکستان کا بین الاقوامی ہوائی اڈا ہے۔ اس اڈے سے بین الاقوامی فلائٹس کی سروس فراہم کی جاتی ہے جو دنیا بھر کے مختلف شہروں میں سفر کرتے ہیں۔ یہاں سے تجارتی سامان کی اندرون ملک اور بیرون ملک ترسیل ہوتی ہے۔ سامان کے علاوہ مسافروں کی نقل و حرکت بھی یہاں سے ہوتی ہے۔ جی، سوال نمبر 7 ہے، فیصل آباد کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ فیصل آباد ملک کے شمال مشرق میں دریائے راوی اور چناب جو دریا ہے، دریائے چناب کے میدانی علاقوں کے درمیان پاکستان کے ان شہروں میں سے ایک ہے جہاں پاکستان کی سب سے زیادہ صنعتیں ہیں۔ کپڑوں کی صنعت کی وجہ سے فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ زرعی لحاظ سے فیصل آباد کپاس، گندم، چاول اور گنے جیسی اہم فصلوں کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس میں ہم نے MCQs بھی کیے اور شارٹ کویسچن بھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کے لانگ کویسچن ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔